میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے اسے قبرستان کی جانب لے جا رہا تھا۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور وہ اپنے باپ کے لمس کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی۔ وہ سارا راستہ مجھ سے مخاطب ہوتی رہی اور اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں سارا راستہ اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا اور اسے مختلف جواب دیتا رہا۔ میں اسے لے کر آخر کار قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو خود بھی کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف اجلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بچی نے اٹھ کر میرے کپڑے صاف کیے۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ قبر تیار ہوئی تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر میں نے اس میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ کہکہے لگاتی جاتی تھی اور اس کے ساتھ مجھ سے مختلف فرمائشیں کرتی جاتی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ اگلی بار وہ مجھے بیٹا دیں۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی کو ریت میں دفن کرتا رہا۔ آخر کار جب میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ابا آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی کے ساتھ قبر پر مٹی پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ نقطہ تھا کہ جب صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کا اپنا واقعہ سنا رہے تھے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط بھی جواب دے گیا اور آپ کی ہچکیاں بن گئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز مبارک حلق میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص داڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہچکیاں لے رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا معمول تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہ لوگ بچی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکڑا تھما دیتے، اس کے ہاتھ میں گڑیا پکڑاتے اور اس کو قبر میں بٹھا دیتے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور قبر میں گڑیا اور مٹھائی کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگتی۔ یہ لوگ تب اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے۔ بچی شروع میں اس کو بھی کھیل سمجھتی، لیکن جب مٹی اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آوازیں دیتی، اپنے باپ کو پکارتی، چیختی چلاتی، منتیں کرتی، لیکن ظالم باپ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس قبیح فعل کے بعد جب وہ گھر آتا تو اس بچی کی چیخیں گھر تک اس کا پیچھا کرتی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے جو نرم نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے اس گناہ کے بدلے یہ واقعات سنا کر ان سے مغفرت کی دعا کرنے کو کہتے اور بخشش مانگتے۔ احادیث کی کتب میں ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے زمانہ جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اس کو پکارتا تو وہ دوڑی دوڑی میرے پاس چلی آتی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے اس شخص کو کہا، اے شخص، تو نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ سے یہ کہانی سنائی۔ آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب جاؤ اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ دور جہالت کے پروردہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت کا عالم دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا، آنکھوں سے
آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس بے دردی سے میں نے اپنے پارائے جگر کو صرف دور جہالت کی عصبیت کی بنا پر زندہ درگور کر دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ انہی دنوں میں ایک سفر پر مجبور ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد پلٹ کر آیا تو میں نے اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے دیکھا۔ بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ پڑوسن کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا بہت پیاری بچی ہے اور میں اس سے مانوس ہو گیا، وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ بالآخر مجھے حقیقت کا علم ہوا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے، تو ایک دن میں نے کدال اپنے کندھے پر لیا اور بچی کو لے کر صحرا کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر گھڑا کھودنے لگا۔ مٹی اگر میرے پیروں پر گرتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی اور بار بار کہتی کہ ابو آپ یہ کیا کریں گے؟ میں خاموشی سے گڑھا کھودتا رہا۔ جب گڑھا کھد چکا تو اس بچی کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ بار بار روتی چلاتی رہی کہ میں مر جاؤں گی، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ پھر آپ مجھے کبھی نہیں پائیں گے۔ اور آج بھی اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکبار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بہت غفار اور رحیم ہے۔ دوستو اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، عرب سماج میں اس کی کیا حیثیت تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، عورتوں کو پستی کے گڑھے سے نکال کر بلندی کی طرف لائے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کی اہمیت کو سمجھا، اسے رحم و محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے زندگی کی پریشانیوں سے نجات دی۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کو لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ کیا اس کی ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا مٹی میں دبا دے، وہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اسلام سے قبل عرب کے ریگستان میں کتنی لڑکیاں کتنی بیٹیاں زندہ دفن ہوئی، اس کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہوگی، کیونکہ ایک جاہل باپ کی سوچ یہ تھی کہ لڑکی محض خرچ کا ذریعہ ہے، اس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ قبیلے کا دفاع بھی نہیں کر سکتی، وہ اسے اپنی آر اور شرمندگی کا سبب سمجھتا۔ مثال کے طور پر جب وہ دشمن قبیلے سے جنگ میں پکڑ لی جاتی اور وہ دشمن اس کے ساتھ جبرن جنسی تعلق قائم کرتا تو یہ اس کے اور قبیلے کی شرمندگی کا بہت بڑا باعث ہے۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر عرب میں یہ دستور چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے گڑھا کھود رکھا جاتا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی تو باپ بادل نخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ لیکن پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل نخواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو احادیث میں منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر اس قربت کا بتایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اور 2 بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ تو دوستو، اگر یوں کہا جائے کہ 1400 برس قبل اسلام نے عورت کو زندہ رہنے اور جینے کا حق دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ لبرل مافیا اور لنڈے کے دانشوروں کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھ دیا ہے اور عورت کی زندگی اس کے پوٹینشل کو محدود کر کے رکھ چھوڑا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم سب کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور ویڈیو کے اختتام سے قبل حسب روایت ایک گزارش ضرور کریں گے، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ بہت جلد کسی اور واقعے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔